یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ آج عمران خان صاحب نے تقریباً اسی طرح کی بات کی. انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے 9 مئی کا مقدمہ کھولیں گے اور اسی طرح سے الیکشن کو آڈٹ بھی کریں گے, اس لیے ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. بلال کیانی صاحب, پہلے تو وہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا گورنمنٹ نے, آپ تسلیم کریں, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی میں اور بڑے غلط طریقے سے بڑی عاملیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پارلیمانی اس کے اندر پیش کیا گیا. کیوں حکومت اتنی ہزیمت کا سامنا اس وقت کر رہی ہے اور یہ کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیے آئی تھنک ابھی تک آپ کی بڑی ایک اچھی گفتگو رہی اور میں بالخصوص جسٹس صاحب کی بات چیت سن رہا تھا بڑے غور سے. دیکھیے یقیناً آئینی ترامیم کے اندر جتنی ڈیلیبریشن ہو سکے, جتنی براڈ بیسڈ ڈسکشن ہو سکے اتنا بہتر ہے. آئی تھنک ویسے بھی آئینی ترمیم تب تک نہیں ممکن ہوتی جب تک 2/3 اکثریت نیشنل اسمبلی میں علیحدہ اور 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ آپ کے پاس نہ ہو, جو اٹ سیلف کافی براڈ کنسنسس ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور پھر بھی آپ نے وہ پیکج دیکھیے ان دا بیک گراؤنڈ ڈسکشنز چلتی رہی ان ساری جماعتوں کے بیچ میں, JUI سمیت. دیکھیے وربل بھی ہوئی, سبدا بھی شیئر ہوا, مگر جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کا ایک خیال تھا جو کہ شاید اتفاق رائے ہو گیا ہے, پھر بعد میں پتہ چلا نہیں ہوا. تو مزید ڈسکشنز کی ضرورت ہے اور براڈر ڈسکشن کی ضرورت ہے, یقیناً ہونی چاہیے. میرے خیال سے ابھی تک جو آپ کے پروگرام میں بھی ڈسکشن ہوئی وہ بہت اچھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ جو ابھی جسٹس صاحب نے 63A کے متعلق بات کی, میرے نزدیک ایک کلاسک کیس ہے ویئر آئی تھاٹ نمبر 1 میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جسٹس صاحب کی لاجک سے کہ اگر ایک ممبر جو ہے اگر وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد اس کا ڈیفیکشن کے نتیجے میں ان کنڈیشنز کے اوپر جہاں پہ اس نے پارٹی لائن کا ووٹ کرنا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس پہ آئین واضح ہے. مگر جب سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ آئی تو اس نے فار می دیٹ واز اوور ریچ اور اس کی ایک کریکشن ہو رہی تھی. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر دیگر بحثیں ہوئیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میری ایک رائے ہے, آئی ڈونٹ نو دا لا ایز مچ ایز دا جینٹلمین ہو پریسیڈڈ می, بٹ آپ آج بینچ بنا بھی دیں سپریم کورٹ کے اندر, ایونچولی بات یہ آتی ہے نہیں جی یہ بینچ کافی نہیں ہے, لارجر بینچ بنائیں, فل کورٹ کریں, تو مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر سارے کے سارے ججز انگیج ہو جاتے ہیں جو کہ دوسرے بینچز میں موجود ہیں. لیکن آپ پرسن اسپیسیفک کر رہے ہیں. جو مولانا کا اعتراض ہے, جو پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں منصور علی شاہ صاحب پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. نہیں جی میں تو پرسن اسپیسیفک بات ہی نہیں کر رہا, میں انسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں. یہ جو سر آپ کی جو پیکج آئی ہے, یہ پیکج کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے 68 کر دیں, آئینی عدالت کے اندر ان کو لگا دیں, یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں لے جائیں. میرے پاس تو جی چونکہ I don't have the draft, مجھے جو 5-6 نکات کا پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً I think کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی بات ہوئی. آرٹیکل 63A کے تحت اگر آپ نے ووٹ اگینسٹ پارٹی لائن کیا تو اس میں ووٹ گنتی کی بات ہوئی. اپوائنٹمنٹ آف ججز کے طریقہ کار کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کی بات ہوئی, ٹریجری اور اپوزیشن دونوں کی. بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد کی بھی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ غالباً ملٹری کورٹس میں سیویلین ٹرائلز کی بھی بات ہوئی. میں نے سنا ہے کہ شاید کچھ مخصوص علاقوں میں ہائی کورٹس کے اندر قومی سلامتی کے معاملات کو چیلنج نہ کرنے کی بھی بات. جی یہ میں خیر بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی, جس حد تک جو بات اعظم طارڑ صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی, آئی ہیو ناٹ سین دا ڈرافٹ سو آئی کانٹ. اور ایک اور بات یہ بھی ضرور ہوئی کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, کیا وہ بائی ڈیفالٹ آن سینیورٹی ہی رہنا چاہیے یا اکارڈنگ ٹو اے پینل ہونا چاہیے, یہ بھی. مگر بات یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ سارے موضوعوں پہ تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے, ڈسکشن ہوگی. اب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہے جس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر. بالکل وہ تو آپ کر رہے ہیں, مگر یہ آپ کرتے پہلے سوچتے بعد میں ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, پولیٹیکل جو کنسنسس ہے سر, 18ویں ترمیم ہم نے دیکھی ہے بنتے ہوئے, ہم نے کور کی ہے, 4 مہینے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. آپ نے سوچا بعد میں اور کیا پہلے؟ ایک تو جی دیکھیے نا, ایک تو کچھ سم آف دیز امینڈمنٹس اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی کنٹینیویشن یا امپلیمنٹیشن ہے جس کے اوپر اس وقت بھی گفتگو ہو کے کنسنسس ہو گیا تھا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اس وقت آپ کی پارٹی بیک آؤٹ کر گئی تھی, وہ کہتے تھے ہم نے نہیں کرنے دینا, چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کیونکہ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے. دیکھیے آج پیپلز پارٹی PMLN میں اتفاق تھا. آئی تھنک جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید JUIF بھی آن بورڈ ہے. 2/3 آپ نے اس کے اوپر اونرشپ کے ساتھ ہی اس چیز کو آگے لے کے چلنا تھا نا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ انہی ڈسکشنز کی کنٹینیویشن ہے. آج بھی میرے نزدیک ایک there are pros and cons, but I think there is an argument for establishing constitutional courts. اور یہ ڈسکشن ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایک چیز آئی, ڈسکشن جاری تھی. دیکھیے لیڈرشپس کی ملاقات ہوئی, ٹھیک بات ہے.